بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں ان کو زمین پر اتارا گیا، اسی میں ان کو توبہ قبول کی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن صبح ہوتے ہی تمام جانور قیامت کے ڈر سے کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، سوائے جنوں اور انسانوں کے۔ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جیسے کوئی مسلمان بندہ پالے جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ عز و جل سے اپنی کسی ضرورت کا سوال کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عنایت فرما دیتا ہے۔ جناب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا ایسا سال میں ایک دن ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، بلکہ ہر جمعے کو ہوتا ہے۔ تب کعب نے تورات پڑھی اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان کو جناب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے مجلس کا بتایا تو سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ یہ گھڑی کس وقت ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں نے ان سے کہا مجھے بھی یہ بتا دیجیے تو سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ جمعہ کے دن آخری گھڑی ہوتی ہے۔ میں نے ان سے کہا، یہ آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندہ ایسے پائے جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہو اور اس وقت میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، جو شخص کسی جگہ بیٹھا نماز کا انتظار کر رہا ہو تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے حتیٰ کہ نماز پڑھ لے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے کہ بس یہی ہے۔ جناب ابو برد بن ابی موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ نے اپنے والد سے جمعہ کے بارے میں کچھ سنا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے تھے، یعنی قبولیت کی۔ گھڑی کون سی ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں نے ان کو سنا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، آپ فرماتے تھے، یہ گھڑی امام کے ممبر پر بیٹھ جانے سے لے کر نماز مکمل ہونے تک کے مابین ہے۔ امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی ممبر پر بیٹھ جانے سے۔ مولا ام عثمان زوجہ عطا سے روایت ہے، کہا کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مسجد کوفہ کے ممبر پر سنا، وہ فرما رہے تھے، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو شیاطین اپنے جھنڈے لے کر بازار جاتے ہیں اور لوگوں کو مختلف مشاغل میں الجھا دیتے ہیں اور انہیں جمعے سے تاخیر کرا دیتے ہیں، اور ملائکہ فرشتے آ کر مساجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور پہلی ساعت میں پہنچنے والوں کے نام لکھتے ہیں اور دوسری ساعت میں آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ امام آ جاتا ہے۔ بس جب کوئی شخص کسی مناسب جگہ بیٹھ جاتا ہے کہ صحیح طور پر خطبہ سن سکے، امام کو دیکھ سکے اور خاموش رہے اور لغوی بات یا کام نہ کرے تو ایسے شخص کو 2 حصے اجر ملتا ہے، اور اگر کوئی شخص دور ہو اور ایسی جگہ بیٹھے کہ وہاں سے سن نہ سکتا ہو لیکن خاموش رہے اور لغو بات یا کام نہ کرے تو اس کو 1 حصہ اجر ملتا ہے، اور اگر کسی ایسی جگہ بیٹھے جہاں سے وہ صحیح طور پر سن سکتا ہو اور امام کو دیکھ سکتا ہو لیکن کسی لغو کام، اس کے لیے اس جمعے میں سے کچھ نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے آخر میں کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب فرماتے ہوئے سنا۔ ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اسے ولید بن مسلم نے ابن جابر سے روایت کیا ہے تو لفظ رباعث ذکر کیا ہے، ایسے مولا امرأۃ ام عثمان بن عطا ہی مولا نے کہا۔ سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے افضل ایام میں سے جمعہ کا دن ہے، اس میں آدم پیدا کی گئی، اس میں ان کے روح قبض کی گئی، اس میں نفخۃ دوسری دفعہ سور پھونکنا ہے اور اسی میں
ہے پہلی دفعہ سور پھونکنا جس سے تمام بنی آدم ہلاک ہو جائیں گے، سو اس دن میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہمارا درود آپ پر کیوں کر پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے، یعنی آپ کا جسم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے زمین پر انبیاء کے جسم حرام کر دی ہے۔